تو یقین کریں میں اپنی تقریباً میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب بھی موت دیں شہادت کی دیں۔ وہ 313 نے اگر اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی تھی تو وہ کیا تھا؟ وہ 313 واپس لوٹنے نہیں آئے تھے۔ ہم ایک ہندو سے یہودی سے کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم سارے ملک کٹھے ہو جائیں، کٹھے ان کے ساتھ لڑائی کریں، بھاگ جائیں گے وہ۔ قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہم آپ کا میزبان شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں قوت نیوز۔ ناظرین، اس وقت جو فلسطین کے اندر اسرائیل کا جو اس وقت ظلم اور جبر جاری و ساری ہے، جس میں خاص طور پر جتنے بھی ہمارے فلسطینی ہیں، خاص طور پر اس میں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے اوپر جو ہے تمام امت مسلمہ کو اس وقت اکٹھے ہو کر اچھے بڑے فارم میں جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف جو ہے۔ اور اس کے اوپر جو پاکستان کی عوام ہے ان کی کیا رائے ہے، چلتے ہیں عوام کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، اس وقت جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، فلسطینی نہیں، ہمارے ساتھ کشمیر ہے، اور یہ ساری جگہوں پہ ہم مسلمان جب تک آپس میں متحد نہیں ہوں گے۔ ہم نے OIC بنائی ہوئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جب ایسے وقت آتے ہیں تو اس پہ OIC کیوں سو جاتی ہے۔ اور یہ تو نہیں کہ اسلامک کانفرنس یہ اپنے ایجنڈے پہ کریں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی کسی وقت مصیبت میں ہو تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ہمیں اپنے حکومت کے مسائل یا جو باقی ڈپلومیٹک جو بھی ریلیشن شپس ہیں ان کے کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور مسلمان یقین کریں، میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت نہایت کرب میں ہیں کہ یار ہم لوگ کس طریقے سے، اب انڈیویجولی یہ حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر جو بھی ہے، اگر جہاد بھی کرنا ہے تو اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے جہاد، ہم انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی جماعتیں بھی اگر کرنا چاہتی ہیں وہ بھی غلط ہے۔ جب تک آپ کا ملک، ہمارا پاکستان جو ہے، ہم نے ایٹم بم، ہمارے صدر، ہمارے آرمی چیف کو کوئی سٹیٹمنٹ ہی دیں کوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے ایک بقول ان کے 70-75 سال سے قابض ہیں وہ فلسطین کے اوپر، اور اگر ہم لوگ فلسطین کو آزاد گاہے بگاہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، خواتین قرآن پڑھ رہی ہے تو ان کو انہوں نے حجاب پہنے، وہ حجاب سے پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہیں، تو وہ OIC کدھر سے ہو جاتی ہے؟ وہ آپ کی بڑی بات ہے۔ تو بس جی، انفارچونیٹلی یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ہم پہلے اپنا اللہ کے ساتھ اگر ہمارا لنک صحیح ہو نا تو یقین کریں، اور یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو صاحب اقتدار ہیں۔ الحمدللہ ہماری مساجد دیکھ لیں، ہمارے لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہماری افواج پاکستان کو ضرورت پڑے تو یقین کریں میں اپنی تقریباً میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب بھی موت دیں شہادت کی دیں۔ اور ہمارا یہی ہے کہ ہمارا کام، ہم ہیں کیا، ہماری تو نجات ہی اس میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بے حساب داخل کروں گا جنت۔ اللہ کا گھر ہے ادھر۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہم آپس میں یونائٹ ہوں۔ ہماری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں آپس میں جتنے مسلم ممالک اتفاق نہیں ہے؟ دیکھیں، جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کا ریموٹ ہمیں پتہ ہے کدھر ہے۔ جس جگہ جو آج فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے ان کا ریموٹ کنٹرول بھی ادھر ہی ہے۔ ہمارے بھی انفارچونیٹلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے تھے، پاکستان آزادی منانے، یہ جو کچھ ہم سڑکوں پہ کرتے ہیں تماشے، مجھے بتائیں کیا آزادی یہ سکھاتی ہے؟ کیا ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ ایک ایسا آدمی جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم چننے چلا جائے؟ یہ ہم نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست، اور مدینہ کی ریاست کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، واحد ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یہاں جن میرے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر لوگ گلیوں میں نکلے تھے۔ اس نعرے میں اتنی طاقت تھی کیونکہ اس وقت غیور مسلمان تھے۔
آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہوا ہے آپ دیکھ لیں، سڑکوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے آپس کے معاملات میں نظر آ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں ساری تب ٹھیک ہوں گی جی میرا بھائی جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں رجوع. اور اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. وہ 313 نے اگر اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی تھی تو وہ کیا تھا؟ وہ 313 واپس لوٹنے نہیں آئے تھے، وہ جانیں دینے آئے تھے. تو آج ہم بھی ارادہ کر لیں تو ہم 313 بھی بڑے ہیں اسرائیل کے لیے. یہ جو لڑکوں جن بچوں نے آپریشن کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جس طرح وہ پیراشوٹس پہ گئے ہیں، ان کو کوئی خیال تھا کہ ہم بچ کے واپس آئیں گے؟ وہ جان دینے کے لیے گئے تھے. اور مسلمان تب ہی ہوگا جب بھی ہم لوگ اگر آپس میں متحد ہوں گے، اللہ کے ساتھ رجوع کریں گے. انشاءاللہ فلسطین کیا کشمیر ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا. ہم آج اسلام کے اوپر آ جائیں، پورا ملک صحیح طور پہ اسلامی طریقوں پہ آ جائے، ہمارا نظام اسلامی آ جائے، آپ دیکھیں کشمیر انڈیا خود چھوڑ دے گا. سر اس پہ تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ ایک تمام ملک ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایک متحد ہو کے اور ایک بتانا چاہیے کہ بھئی واقعی ہم مسلمان ہیں، کہ کس طرح ہم اپنے ساتھ بچاؤ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آج بھی ساری یہ چلی ہے، تو اور بھی مزید ہونا چاہیے. جو بربریت کا ایک نظام ایک کیا ہوا ہے انہوں نے، جو مظلوموں کے ساتھ جو ایک جرم ہو رہا ہے، وہ ان کے لیے ایک دیوار کے لیے کھڑے ہوں. بھائی جان یہ ظلم جو ہے یہ تو پچھلے 70-80 سال سے ہوتا آ رہا ہے. ہم جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، ہمارا یہ حق ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. اور 2-3 دن بعد ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اکٹھے ہو رہے ہیں پریس کلب کے آگے. تو مطلب ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ زیادتی جو ہے یہ بند کی جائے. پاکستانی ہم ہماری جو فوج جو بھی ہمارا معاملات ہے ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں، ہمیں آگے کریں، ہم جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. فوج ماری جائے، یہ چپ کر کے کیوں بیٹھیں، کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم ایک ہندو سے یہودی سے کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم سارے ملک کٹھے ہو جائیں، کٹھے ان کے ساتھ لڑائی کریں، بھاگ جائیں گے وہ. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور آپ کو پورے جسم میں تکلیف فیل ہوتی ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے. ان کے اوپر اسرائیل بہت ظلم کر رہا ہے اور معصوم شہریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم پاکستانی حکومت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ڈیفرنٹ ڈونیشن کیمپس قائم کیے جائے تاکہ وہاں پہ جو ان کو ضروریات ہے اس کو پورا کیا جا سکے. یار میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور سب کو متحد ہونا چاہیے. ساری مسلم قوم کو، اتنی زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، تو میرے خیال سے متحد ہونے میں ہی بھلائی ہے. تو متحد ہو کے ان کا جواب دیں یا بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. مسلمان بھی مار رہے ہیں، یہودی بھی مار رہے ہیں، نقصان دونوں کا ہی ہے. سر میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل جو شروع سے فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً کوئی ابھی سے نہیں ہے، کوئی تقریباً کوئی 60 سال 70 سال سے کر رہا ہے یہ ظلم. تو اس حوالے سے پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے اور خاص طور پر OIC اس کو آگے آنا چاہیے اور ان کا اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. مزید اب گنجائش نہیں ہے، تو ہر حوالے سے مطلب مسلم کنٹریز ہے ان کو آگے آنا چاہیے. اور یہ کام تب ہوگا جب OIC جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. اس وقت OIC ہے یا جو خاص طور پر سعودی عرب ہے اور باقی کنٹریز ہے اور پاکستان ہے، اس کی طرف سے کوئی خاص اور کوئی جواب موصول نہیں ہوا. اور ہماری جتنی بھی قوم ہے وہ صرف کرکٹ کے میچز میں یہاں تک محدود ہوئی ہے. بس وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جو اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے. اور ہمارے جتنے بھی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو کرنٹ نگران گورنمنٹ ہے، ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے OIC کو کہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے. بڑے دکھ کا عالم ہے جی. یہ ہم ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور سب سے بڑا دکھ کی بات یہ ہے کہ بس ہمارا میڈیا ایک سرسری سی خبر کر رہا ہے حمایت فلسطین کی، لیکن جس طرح کھل کے آپ کو پراپر جو ہے رپورٹ کرنی چاہیے، لگتا ہے کہ ایسے کچھ لیک ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کو بیک وقت
جو ہے وہ مطلب یہ جو عناصر ہیں، یہ جو اسرائیلی عناصر ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور خاص طور پر جو پاکستان ہے وہ ساری عوام جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ یہ پروگرام ہمارے تمام فلسطینیوں کے نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر، میرا کیمرہ مین عمران کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔